فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو, ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے, کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا, سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا, تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا. ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے, قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا, ہر رکعت میں 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے. تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا, آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی, امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا اعراض کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ, تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے. وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث, میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفى 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں, لوگ حاضر ہوئے, کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو, حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو, جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے کوئی بڑی بدعت. بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے, اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین: ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے. تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبریٰ کرنے والے لوگ تھے, اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی, کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی,
عبداللہ بن سبا پارٹی تھی تو چلے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا. چلو ہاں اور پکیل آپ کی دے یہودی سنو مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے, بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے, شہادت میں وہ شامل نہیں ہے, مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116-20 سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب ہی لکھی بھائی, کٹ بار سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹن کیا ہوا اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی, سننی صحیح سنی بنو, کتاب و سنت کے منہج کے مطابق چلو. تو یہ بھائیوں ان دو احادیث کی میں اب تشریح کروں صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے, کہ یقیناً کسی مسلمان پر ناحق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے, ناحق, یہ خوارج کا طریقہ ہے. لیکن 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 اگر اس میں من و عن وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی. کیوں کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیت ہے, کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے, مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے. کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے, مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے. مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی میں جو ہے وہ اتر آئے. تو یہ قرآن پاک رولز ہیں, اور اس کے ثبوت میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفٹ. قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے, جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی, اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارج.